بغداد کے مشرق میں جہاں نیلگوں پہاڑ آسمان کو چھوتے محسوس ہوتے تھے اور ریت کے سمندر میں نیرے پتھروں کی روشنی جھلملاتی تھی، ایک عظیم الشان سلطنت آباد تھی جسے لوگ نیلمی سلطنت کے نام سے جانتے تھے۔ یہ سلطنت صرف اپنے محلات اور بازاروں کے لیے مشہور نہ تھی، بلکہ اپنے انصاف، علم اور امن کے لیے بھی جانی جاتی تھی۔ نیلمی سلطنت کا بادشاہ تھا ملک زہیر شاہ، ایک ایسا حکمران جس کی تلوار سے زیادہ اس کا انصاف مشہور تھا۔ زہیر شاہ کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع اس کی بیٹی تھی، شہزادی سہیلہ۔ سہیلہ حسن میں بے مثال تھی، مگر اس کی سب سے نمایاں پہچان اس کی خاموشی تھی۔ وہ بول سکتی تھی، مگر بولتی نہیں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ بچپن میں ایک رات اس نے محل کے باغ میں اپنے بڑے بھائی شہزادہ کامران کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ منظر اس کے دل پر ایسا نقش ہوا کہ اس کی آواز جیسے اس کے اندر ہی دفن ہو گئی۔ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کے وزیر کا بیٹا تھا۔ بادشاہ نے حکیم بلائے، جادوگر بلائے، درویش بلائے، مگر کوئی اس کی خاموشی کا علاج نہ کر سکا۔ بادشاہ اکثر راتوں کو محل کی چھت پر کھڑا ہو کر آسمان کو دیکھتا اور آہستہ سے کہتا، میری سلطنت بولتی ہے مگر میری بیٹی خاموش ہے۔ یہ خاموشی صرف ایک لڑکی کی نہیں تھی، یہ نیلمی سلطنت کے دل کی خاموشی تھی۔ ایک رات جب آسمان پر نیلا چاند چمک رہا تھا اور ہواؤں میں عود اور لوبان کی خوشبو تھی، محل کے دروازے پر ایک اجنبی فقیر آیا۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، اور اگر بادشاہ اجازت دیں تو شہزادی کا علاج دوا سے نہیں بلکہ سفر سے ہوگا۔ یوں نیلمی سلطنت کی تقدیر بدلنے والا سفر شروع ہوا۔ اگلی صبح سورج نیلمی پہاڑوں کے پیچھے سے نکلا تو محل کے نیلے گنبد جگمگا اٹھے، مگر شہزادی کے دل میں اب بھی اندھیرا تھا۔ فقیر، جسے اب سب بابا روحان کہنے لگے تھے، دربار میں آیا اور کہا کہ پہلا سفر انسانوں کی دنیا کا ہوگا، جہاں وہ سب دیکھے گی جو محل کی دیواروں میں نظر نہیں آتا۔ بادشاہ نے دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ شہزادی نے پہلی بار شاہی لباس چھوڑ کر عام عورتوں جیسے کپڑے پہنے اور چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ وہ بابا روحان کے ساتھ محل سے باہر نکلی تو اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ بازار کی گلیاں خوشبوؤں اور شور سے بھری تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ ہنستے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں اور پھر دوبارہ جینے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک کم عمر بچے پر پڑی جو گلی کے کونے میں رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوا۔ سہیلہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور روٹی دے دی۔ بچے نے دعا دی تو وہ الفاظ سہیلہ کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ آگے ایک نابینا بوڑھا ملا جسے کسی نے سہارا نہ دیا تھا، تو سہیلہ نے خود اس کا بازو تھام لیا۔ بوڑھے نے کہا کہ آنکھیں نہ ہوں تب بھی انسان راستہ پا لیتا ہے اگر دل زندہ ہو۔ ان باتوں نے سہیلہ کے دل میں نئی سوچ جگا دی۔ اس دن اس نے جانا کہ دنیا صرف محل، ریشم اور تخت کا نام نہیں، بلکہ بھوک، محنت، بے بسی اور امید کا نام ہے۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا اس کی خاموشی صرف اس کا مسئلہ ہے یا دوسروں کی آواز بھی ہے۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑی ہے۔ ہزاروں لوگ خاموش ہیں اور سب کی نظریں اس پر ہیں، مگر وہ بول نہیں پاتی۔ یہ خواب اس کے سفر کا پہلا دروازہ تھا۔ بابا روحان نے بتایا کہ اگلا سفر انسانوں کی دنیا سے ہٹ کر ہوگا، جہاں صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ روح سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک رات بابا روحان اسے محل کے پرانے حصے میں لے گیا، جہاں ایک عجیب دروازہ تھا۔ اس نے عصا مارا اور دروازہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ جیسے ہی سہیلہ نے قدم رکھا، دنیا بدل گئی۔ نیلی آگ جیسی ہوا، شفاف زمین اور چمکتے دائرے اس کے سامنے تھے۔ یہ جنات کی دنیا تھی، جہاں ایک شاندار محل میں بادشاہ ملک نزار بیٹھا تھا۔ ملک نزار نے کہا کہ اگر وہ اپنی خاموشی کا علاج چاہتی ہے تو اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرے۔ اچانک اس کے سامنے بچپن کا منظر آیا جب اس کے بھائی کامران کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکلی۔ پھر اس نے انسانوں کی دنیا کے دکھ یاد کیے اور کہا کہ وہ اس خوف کو اپنی طاقت بنائے گی۔
منظر دھندلا گیا اور ملک نزار نے کہا کہ اب وہ خوف کی قیدی نہیں رہی۔ سہیلا کے لبوں سے پہلی بار کمزور سی آواز نکلی، شکریہ۔ بابا روحان نے کہا کہ یہ شروعات ہے، مگر ابھی ایک دنیا باقی ہے۔ پھر وہ خاموشوں کی دنیا میں داخل ہوئے، جہاں نہ آواز تھی نہ شور، صرف احساس تھا۔ وہاں سفید درخت تھے اور خاموش لوگ بیٹھے تھے جن کی آنکھیں کہانیاں سنا رہی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت نے سہیلا کو تالاب میں دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے خود کو مختلف روپوں میں دیکھا، ماں، سپاہی، بچہ، بوڑھا۔ اسے سمجھ آیا کہ خاموشی صرف درد نہیں بلکہ ان سب کی زبان ہے جو بول نہیں سکتے۔ اسی لمحے سہیلا نے کہا، میں سمجھ گئی ہوں۔ خاموشیوں کی دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ بابا روحان نے کہا کہ اب وہ واپس اپنی دنیا جا سکتی ہے۔ جب وہ نیلمی سلطنت پہنچی تو شہر بدلا ہوا تھا۔ وزیر نے طاقت سنبھال لی تھی اور بادشاہ کمزور ہو چکے تھے۔ دربار میں سہیلا نے پہلی بار پورے یقین سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ ریاست کو مضبوط ہاتھ نہیں بلکہ صاف دل چاہیے۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے قتل کا راز بتایا۔ بابا روحان نے ثبوت پیش کیے اور وزیر گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے مانا کہ وہ اندھا تھا۔ سلطنت میں سکون آیا، وہ خاموشی جو طوفان کے بعد آتی ہے اور نئی شروعات کی خبر دیتی ہے۔ اسی دن وزیر پر مقدمہ چلا اور سچ جیت گیا۔ بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا اور سہیلا حکمران بنی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب سلطنت تلوار سے نہیں قلم سے چلے گی۔ انصاف، تعلیم اور عورتوں کی آواز کو اہمیت دی گئی۔ لوگ پہلی بار کسی حکمران کو اتنا قریب سے سچ بولتے دیکھ رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ سہیلا ہر صبح شہر کو دیکھتی اور سوچتی کہ اصل تبدیلی شور میں نہیں بلکہ سچ میں ہوتی ہے۔ ایک دن ایک گونگا لڑکا محل آیا اور پوچھا کہ کیا وہ بھی کچھ بن سکتا ہے۔ سہیلا نے لکھ کر جواب دیا کہ دنیا کو آواز نہیں بلکہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی نیلمی سلطنت کی اصل وراثت بن گئی۔ سالوں بعد جب سہیلا دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کے مزار پر لکھا گیا کہ یہاں وہ حکمران سو رہی ہے جس نے دنیا کو سکھایا کہ آواز سے پہلے نیت بولتی ہے۔